ہمارے ہر دل عزیز دوست، عظیم محقق و اسکالر و دانشور محترم لیاقت حسین ہاشمی صاحب کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محرم الحرام کی ان مقدس ساعتوں کے طفیل ہاشمی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور نسبت اہل بیت علیہم السلام کی آغوش میں انہیں برزخ سے حشر تک سایہ فگن رکھے اور لواحقین کو قبلہ چشتی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جہاں سے قبلہ علامہ شوکت حسین آوان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور لائف کے جو سپین آف ٹائم ہے یا اس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اور ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ میں بات کروں گا ہمارے آنے کے مقصد کی اور رسپانسبلٹیز کی شرائط کیا ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے جن کا تعلق افعال سے ہو، ایکشن سے، اعمال سے ہو، پریکٹسز سے، ان سب کے پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے بنیادی طور پر۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل، یہ تینوں چیزیں، ان تینوں کے قبولیت کا دار و مدار اللہ کے انتخاب پر ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اللہ کے منتخب کردہ پیرامیٹرز میں آتی ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ایمان، عقیدہ اور عمل، اسی سے صالحیت جنم لیتی ہے، اسی سے انسان کا ظاہر اور اس کا باطن پاک ہوتا ہے۔ تو گویا یہ دین کا کل ہے اور یہ کل اللہ کے انتخاب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ کا انتخاب کیا ہے کہ اس انتخاب کے دائرے میں آ کے اس بورڈ آف سلیکشن، ڈیوائن سلیکشن میں ہم آ جائیں تو ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل سارا اللہ کا منتخب کردہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ اللہ کا دائرہ انتخاب کیا ہے، اس دائرے میں جو آ گیا وہ سفینہ نجات میں آ گیا، وہ مصباح ہدایت کے تلے وہ نور اور اللہ رب العزت کی معرفت کا سرگرداں بنے۔ اب وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا فَقُلْ، یہ دائرہ ہے ایمان، عقیدے اور عمل کا۔ تینوں کے چشمے اس دائرے سے پھوٹتے ہیں، بس جو اس دائرے میں آ گیا اس کا عقیدہ بھی پروٹیکٹڈ ہے، اس کا فیتھ بھی پروٹیکٹڈ ہے اور اس کی پریکٹسز بھی اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ سرکل کیا ہے؟ اسے مفسرین نے، امام آلوسی نے لکھا اللہ کا الوہی دائرہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، ڈیون سمتھ جس نے قرآن مجید کے مختلف چیپٹرز کی تفسیر کی ہے، برٹش نیشنل ہے، وہ اسے کہتا ہے ڈیوائن سرکل۔ یہ الوہی دائرہ، اللہ کا انتخاب۔ آپ کو میں چونکہ وقت کا میں قرآن مجید کی، آپ کو پتہ ہے بعض ہندو مفسرین بھی ہیں 18 جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، مترجمین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں۔ 18 ہندو مفسرین ہیں، انگریز ہیں، اور اپنے مسلمان یا ائمہ و محدثین و مفسرین کی تو لائن لگی ہوئی ہے۔ یعنی اس بات پہ سب کا اجماع ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، کہ اللہ کا دائرہ انتخاب یہی ہے۔
یعنی یہ کاسمولوجیکل کانسنسس ہو گیا، کائناتی اجماع. جیسے اللہ کی توحید پر اجماع ہوا، اس کے بعد اگر کوئی اجماع ہے، یہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور ریسرچ بیسڈ بات کر رہا، اللہ کی الوہیت کے بعد اگر کس بات پر اجماع ہے جس میں تمام ادیان کے، چاہے وہ ریویلڈ ہیں نان ریویلڈ، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی مذاہب، ان کے مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد کا اجماع اس دائرے پر ہے جو اللہ کا انتخاب ہے. وہ انتخاب کیا ہے؟ فرمایا فقل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. اور اس بحث میں نہیں جاتا. قل یہ ریلیونس ہے اللہ اور رسول کے درمیان، اس ربط کو رسالت کہتے ہیں. مختصراً بتا رہا ہوں، وقت کم ہے. یہ قل یعنی نقطہ آغاز کسی بھی کلام کا مخلوق کے ساتھ جب اس میں قل آ جائے تو رسالت مقدم ہو جاتی ہے. رسالت کیا ہو جاتی ہے؟ توحید مؤخر ہو جاتی ہے. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دوں، ذہنوں میں اشکال نہ رہے. اب مہر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ دیکھیں نیچے ہے محمد، پھر ہے رسول، پھر ہے اللہ، ٹاپ پہ اللہ. یہ سٹینڈنگز ہیں، رتبے ہیں. اللہ سب سے اوپر، پھر منصب رسالت، پھر ذات مصطفیٰ. اب اللہ نے حضور کی ذات کو نیچے کیوں رکھا؟ خود تو وہ بلند ہے، رسالت کو اوپر کیوں رکھا؟ اس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک بڑا لطیف نقطہ جو ہمارے عقیدے کی سلامتی کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسالت کو درمیان میں اس لیے رکھا، محمد ذات کو نیچے اس لیے رکھا، جو بھی رب کی طرف لپکے تو اسے پہلے حضور کی ذات سامنے ملے، پھر وہ منصب کی طرف جائے. یعنی سیرت، اتباع اور اطاعت حضور کی ذات اور نسبت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. اللہ چاہتا تو لفظ محمد کو اوپر بھی رکھ سکتا تھا. فرمایا جو میرے حبیب کی سیرت کو اپنانا چاہے پہلے میرے حضور کے دامن میں آ کے سمٹ جائے، پہلے میرے محبوب کی محبت کرنا سیکھے، حضور کا ادب کرنا سیکھے، حضور کی اطاعت اور اتباع کرنا سیکھے. جب وہ دامن مصطفیٰ میں آ جائے، اسے میرے محبوب کی حقیقت کا علم ہو جائے، پھر وہ حضور کی تعلیمات کی طرف رخ کرے. تو یہ ریلیونس جو ہے قل کا. فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں. اس کا تعلق ذات سے ہے. کیا فرما دیں؟ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، میں ڈیوائن پروٹیکٹڈ سرکل کی بات کر رہا ہوں، وہ دائرہ جو اللہ کا منتخب کردہ، اسی دائرے میں ہم سب کی نجات ہے. فرمایا جاؤ تم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو، نفوس کو بلاؤ. اس کو کہتے ہیں آئے مباہلہ، مفسرین کا اجماع. اور یہ جب عیسائیوں کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ مباہلے کے چیلنج کے طور پہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، جب وہ لوگ آئے تو یہ آیت نازل ہوئی. اب یہاں پہ تقوی یا طہارت کا ڈسپلے نہیں ہو رہا. یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں. یہاں نماز سکھانے حضور نہیں جا رہے، شریعت سکھانے نہیں جا رہے، یہاں شریعت کا دفاع کرنے جا رہے. ایک ہے دین کی مبادیات کا دفاع، ایک ہے اس پر عمل، پروٹیکشن. آپ دفاع ہوگا تو اس پر عمل ہوگا. ڈیفنس پہلے ہوتا ہے، ڈیفنسو اپروچ ہوتی ہے، پہلے آپ کی ایک ڈیفنس لائن ہوتی ہے. جیسے ہماری فوج ہے بارڈر پہ ہے، آج فوج ہٹا دیں ملک کا کوئی تصور پرسان حال نہیں ہو. افغانستان، شام اور عراق بنا ہوگا، پہلے ملک کی حفاظت مقدم ہے. اسی طرح دین کی حفاظت مقدم ہے. اس دین کی حفاظت کے سپاہی حضور لے کے جا رہے ہیں. پہلے چار دیواری کو تو بنا لو، پھر اندر کی بات کرو، معیشت کیسی ہوگی، نظام کیسا ہوگا. نظام بعد کی بات ہے،
معیشت، عبادات، مساجد، آج شام کے اندر مساجد ویران اور کھنڈر میں تبدیل ہیں۔ عراق کا حال دیکھ لیں، آج پاکستان میں ہم مساجد میں آباد کیوں ہیں؟ ہمارے سولجر ڈیفنس لائن پہ کھڑے حفاظت کر رہے ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ جب سولجر درکار تھے تو اللہ نے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے حبیب انہیں کہو اپنے سپاہی لے کے آؤ، میں اپنے 2 سپاہی حسنین کو لے کے آتا۔ یہ سولجرز آف اسلام تھے۔ یہ کیا تھے؟ ہم نے فرقہ واریت میں محدود کر دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، آپ کا اور میرا انتخاب۔ اللہ کہہ رہا ہے بلاؤ۔ ایک ہوتا ہے رب کا انتخاب، ایک ہوتا ہے انسانوں کا انتخاب۔ فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، حسن اور حسین علیہ السلام یہ اللہ کا انتخاب ہے اور حضور علیہ السلام کی سلیکشن ہے، آپ انہیں لے کے سامنے آئے۔ یہ ڈیوائن سلیکشن ہے، بشری سلیکشن، ہیومن سلیکشن نہیں ہے۔ تو ہیومن سلیکشن ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے، ایون نبی کا سلیکشن ڈیبیٹیبل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا حسن دیکھیں، کمال دیکھیں۔ فرمایا حبیب تیرے تو نواسے ہیں، بیٹے ہیں، کل کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اپنے بیٹوں اور نواسوں کو لے کے آ گیا، یہ مجھ پہ چھوڑ دے، یہ میرا انتخاب ہے اور میرے انتخاب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حسن اور حسین کسی انسان کا انتخاب نہیں، خدا کا انتخاب۔ یہ تو ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے، یہ بات انسانی سرحدوں سے اوپر کی ہے، اور کوئی شخص حسن اور حسین کو دائرہ انسانیت کے اندر ماپنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھیں کم ظرف ہے۔ حسن اور حسین کا مقام دائرہ انسانیت سے اوپر الوہی انتخاب کی طرف جاتا ہے۔ جو رب کا ہے وہی حسین اور حسن کا انتخاب جانتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے نا، رب کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان 2 کو چنا، فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پچھلے دنوں ایک فکری مغالطہ تھا، میں اس کا بھی ازالہ کر دوں۔ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، چشتی صاحب، نعیمی صاحب، اہل علم و دانش کی مجلس ہے۔ پچھلے دنوں ڈیبیٹیبل تھا خطا کار کے حوالے سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں معاذ اللہ، ڈیبیٹیبل ایشو تھا، لوگ اس میں الجھے۔ آج وہ قضیہ بھی دور کر دیا۔ اصل میں ہم پڑھتے نہیں، کتاب سے تعلق نہیں، اور فقط پڑھنے سے ہی نہیں آتا، یہ پڑھنا تب کام آتا ہے جب نسبت کی لڑی میں پرویا جائے۔ اب حضور اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ۔ علماء صرف اور نحو کے جاننے والے اجل علماء بیٹھے ہیں، قبلہ امجد چودھری صاحب نے تو صرف، نواز ظفر صاحب کے زانو تلمس طے کیے، وہ بہتر جانتے ہیں سیغوں کے معارف کو، ان کی موجودگی میں، کہ نساء عربی میں جمع 3 یا 3 سے زائد پہ بولا جاتا ہے۔ اردو میں ہم 2 کو بھی جمع کہہ دیتے ہیں، عربی میں 1 واحد 2 تثنیہ 3 جمع، تو یہ سب ایسے ہی ہے۔ اب جمع 3 یا 3 سے زائد پہ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے رب کہہ رہا ہے 3 یا 3 سے زائد عورتوں کو لے کے آؤ، اجتماع بنتا ہے جمع کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھی امہات المؤمنین کے حجروں کی طرف، تو کوئی تقویٰ کی پیکر نظر آئی، کوئی حیا کی علم بردار، کوئی سیرت و کردار میں باکمال، ہر اعتبار سے ہر کسی کی اپنی کوئی نہ کوئی فضیلت تھی۔ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، آپ کی طرف نگاہ دوڑائی، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی وصف ضرور تھا۔ صحابیات میں کوئی قرآن کی محدث تھی، کوئی مفسر تھی، کوئی حضور کی سیرت کا پرتو تھی، یعنی امہات المؤمنین سے لے کر صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی وصف تھا، کوئی نہ کوئی پیکر تھی۔ لیکن یہاں ضرورت اس کی تھی جو سر تا قدم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ یہ خطا کار کا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہاں پر صحابیات بھی تھیں، مگر ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پہلو میں کوئی نہ کوئی تشنگی رہ گئی ہو، تو یہاں اس کی ضرورت تھی جو سیرت میں، کردار میں، شباہت میں، عقل میں، فہم میں، فراست میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کا مظہر ہو۔ تو جب آقا نے سارے حجرے پلٹے تو حجرہ پلٹ کے سیدہ کائنات کا دیکھا تو مفسرین لکھتے ہیں جب چہرہ سامنے آیا تو لگتا تھا چہرہ فاطمہ کا ہے مگر حیا مصطفیٰ کی ہے۔ جب پلٹ کے دیکھا تو وجود سیدہ کائنات کا تھا مگر اس میں حسن مصطفیٰ کا جھلکتا تھا۔ وجود فاطمہ کا تھا، طہارت مصطفیٰ کی تھی۔ وجود فاطمہ کا تھا، حسن مصطفیٰ کا تھا۔ وجود فاطمہ کا تھا، جمال مصطفیٰ کا تھا۔ وجود فاطمہ کا تھا، تقوی مصطفیٰ کا کمل دیکھنا ہے تو ان 5 نفوس قدسیہ کو دیکھ لو۔ یہ اللہ کی سلیکشن ہے، اس کا انتخاب ہے۔ انتخاب کر کے بتا دیا فاطمہ اللہ کا انتخاب ہے اور رب کے انتخاب میں کوئی خطا کار نہیں ہو سکتا، کامل ہو سکتا۔ بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ شاہ جی اللہ کا انتخاب ہے اور رب جن میں غلطی ہو انہیں مبالغے کے لیے منتخب نہیں کرتا۔ اس نے تو ان کو چھوڑ دیا جو صحابیات تھیں، کوئی نہ کوئی وصف تو تھا خوبی کا، خطا ان میں بھی نہ تھی۔ امہات المؤمنین کو چھوڑ دیا جن میں ہر ایک وصف تھا، مگر ان سارے وصوف کو اکٹھا کر کے اللہ نے اس کو منتخب کیا جو اوصاف کی منتہائے کمال کو چھو رہی ہو۔ خطا تب ہوتی ایک وصف ہوتا، کہتے ایک میں خطا ہے۔ اللہ نے تو یہاں خطائیں تو چھوڑ دیں، اللہ نے اوصاف میں بھی کسی ایک کو نہیں چنا بلکہ سارے اوصاف کو مجتمع کر کے سیدہ کائنات کے دامن میں جمع کر کے بتا دیا کہ تم اوصاف کا مقابلہ کرو۔ خطا تو دور کی بات ہے، سارے اوصاف نیچے رہ جاتے ہیں۔ امہات المومنین اور صحابیات کے جملہ اوصاف کا مرکب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تم خطاؤں میں بحث مباحثے میں الجھے ہو، یہاں اوصاف کا مقابلہ نہیں ہے، خطائیں تو دور کی بات۔ اللہ نے اوصاف میں بھی فاطمہ کو یکتا رکھا، فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو لے کے آؤ، حضور لے، فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سیدہ کائنات کے انتخاب کے بعد مولا کائنات کو لے کے آئے۔ اب یہ انتخاب کیوں ہوا؟ یہ تو ہو گیا اللہ کا انتخاب، ہم سوال نہیں کر سکتے۔ اس کی پریکٹیکل جو ایک میں آپ کو پریسیڈنٹ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اسے بخاری نے، مسلم نے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ رمضان المبارک ہے، انتخاب کیوں ہوتا ہے؟ اگر انتخاب ہوتا ہے کسی کا تو اگلے کو بھی کہا جاتا ہے یار میرٹ پہ پورا اترنا، اس کی لاج رکھنا، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اسپیکٹ میں لاج رکھتا ہے۔ بڑے بندے نے منتخب کیا ہے، چلے اس کے معیار پہ پورا اترے، چیلنج ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیلنج تھا اہل بیت اطہار کے لیے کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ہائے ہائے، بس آخری نقطہ، اب رمضان المبارک ہے، اب اس چیلنج کو صحیح ثابت کرنا۔ فقیر نے دستک دی، جو کی روٹی تھی، پانی تھا، مولا کائنات دروازے پہ گئے، فقیر کو دے دی۔ 7 فقراء آئے، مختصراً ایک ایک روٹی کا ٹکڑا اور پانی انہیں تقسیم کرتے رہے۔ جب ختم ہو گیا، افطار کا وقت قریب آ گیا۔ انتخاب ایسے درست ثابت ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات۔ جب سارے ختم ہو گئے تو مولا کائنات نے سیدہ کائنات سے فرمایا اے فاطمہ دسترخوان بچھا دو، افطار کا وقت قریب ہے۔ یہ ہے امتحان، اس لیے لب کشائی سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں جن کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ فرمایا دسترخوان بچھا دو۔ اب گھر میں آپ کے ہاں والدہ ہے، بیوی ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے، خاوند بیوی سے کہے دسترخوان بچھا دو تو بیوی کا کیا جواب ہوگا؟ جو کچھ تھا دے دیے، اب تو کچھ باقی نہیں بچا، دسترخوان کاہے کو بچھانا، جو کچھ تھا اللہ کی رضا پہ۔ یہ جملہ عام انسان کے لیے تو قابل قبول ہے۔ اب یہاں سے بھی خطا کار ہونے کی نفی ہوتی ہے، اوصاف میں بھی کوئی برابر نہیں۔ آپ اور میں کہتے ہیں دسترخوان ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن اگر یہی بات اہل بیت اطہار کہیں
تو یہ ان کے ہاں سخاوت نہیں قرار پاتی کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیں. یہ جتانا ہے، یہ احسان جتانا کہلاتا ہے. جواب کیا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ سب کچھ لٹا دیا کیا بچھائیں. فرمایا علی، یہ سیدہ کائنات کا جواب سنیں، پھر سوچیں کہ ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا علی، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آج ہم اللہ کی رضا پہ افطار کریں گے؟ سب کچھ دے دیا مگر لبوں نے جنبش نہ کی کہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا کہ کہیں ریاکاری یا احسان نہ ہو جائے. فرمایا اس رب کا شکر کہ اس نے ہمیں مقام رضا تک لا کھڑا کر دیا. باقی سارے اللہ کے افطار پر افطار کر رہے ہیں، ان کے لیے افطاری ہے وہ نچلا درجہ ہے. اے علی، میرے اور آپ کے لیے افطاری سے بلند اللہ کی رضا اور توکل کا درجہ. یہ ہوتی ہے سخاوت. سب کچھ لٹا کے کہنا میرا تو کچھ نہیں گیا، مجھ سے رب راضی ہو گیا. مجھ سے رب، یہ وہ فاطمہ ہے جس کا عمل بھی عام متقین یا مومنین کے درجے کا نہیں ہوتا، کاملین کے درجے کا ہوتا ہے. اس کا عمل بھی مقام رضا تک ہوتا ہے. تو اس کو خطا کار کہتا ہے جس کا عمل مال اعلیٰ کے ساتھ منسوب ہے، جس کا عمل اللہ کی رضا پہ منسوب ہے. ارے ذرا یہ تو سوچ لیتا کہ جو مقام رضا سے نیچے عمل قبول نہیں کرتی تو اس فاطمہ کے بارے میں لب کچائی کرتی. فرمایا اللہ کی رضا پہ افطار کریں. فرشتہ آیا، فرمایا ابھی اپنی بیٹی کے گھر کی خبر لو. آقا آئے، فرمایا فاطمہ بتایا نہیں؟ فرمایا ابا جان، اللہ نے اپنی رضا پہ افطار کا موقع فراہم کیا. فرمایا فاطمہ جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اپنی لاڈلی بیٹی سے کہہ دو ان اللہ تعالی قد یکرئک السلام یا فاطمہ. اے فاطمہ، تیرے مقام رضا پر آنے کے بعد اللہ اس مقام پہ آ کر تجھے سلام بھیج رہا. صرف سلام نہیں، فرمایا رب پوچھے حل انت عن ربک راض. اے فاطمہ، رب پوچھ رہا ہے تو مقام رضا پہ آئی ہے میری رضا کی طلبگار بن کر. اب جواب میں رب تجھ سے پوچھتا ہے حل انت عن ربک راض. رب کو تیری رضا اتنی خوبصورت لگی کہ رب کہتا ہے اب تو بتا، تو رب سے راضی ہے نا؟ عمل پہ بھی کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابل نہیں. ادھر رب کی رضا، ادھر فاطمہ کی رضا، یہ دو رضائیں سامنے ہیں. تو جس کا عمل اللہ کی رضا کے بالکل متمثل ہو اس فاطمہ کا کائنات میں کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، رضا میں بھی کوئی مقابل نہیں. فرمایا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ عقیدہ بتا دیا. صیغہ ہے ربک. فاطمہ تیرا رب. اللہ نے ڈائریکٹ اپنی نسبت عطا کر دی، تیرا رب. یعنی رب اپنا تعارف کروا رہا ہے میں کس کا رب ہوں؟ ربک، میں فاطمہ کا رب ہوں. ہائے ہائے، عمل ایسا ہو کہ عمل کی قبولیت کے نتیجے میں رب اسے اپنی نسبت عطا کر دے. ربک، تیرا عمل اتنا پیارا ہے کہ اب میں تیرا رب ہوں. ہائے ہائے. اب اس حدیث کے باب میں مفسرین نے اتصال کے ساتھ کوئی 35-36 طرق سے روایت کیا ہے، چیپٹرز بھی باندھیں کہ ربک. اس میں دمشق میں 2-3 کتابیں چھپی ہیں، میں ابھی ایک میرے مطالعے میں ہے ربک رب فاطمہ. اس حدیث کی تشریح میں 1200 صفحات امام شیبانی کی جرح کے ساتھ بیان کیے ہیں الشیخ المتوکل. 1200 صفحات کہ ربک رب فاطمہ سے کیا مراد ہے، اس پہ 1200 صفحات لکھ دی کہ اللہ کا تعارف ربک رب فاطمہ. اب صیغہ تھا میں تیرا رب ہوں. میں کس کا رب ہوں؟ اللہ اپنی پہچان کروا رہا. ہمیں کہتے ہیں کیوں در در پہ جاتے ہیں، کیوں زہرا زہرا کرتے ہیں، کیوں فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب جب خود کہہ رہا ہے ربک میں فاطمہ کا رب ہوں، تو اب رب کی طرف جانا ہے تو ہم بھی کہیں گے ہم فاطمہ کے نسبت والے ہیں. جب فاطمہ کی نسبت میں آئیں گے تو رب کہے گا ربک میں تو فاطمہ کا رب ہوں. فاطمہ کہے گی مولا جو مجھ سے منسوب ہیں وہ بھی تو تجھے رب مانتے ہیں. اے فاطمہ تو جس کو لاتی جا ربک میں تو ہوں ہی تیرا رب. تیرے ظاہر اور باطن کا رب، تیرے قول و فعل کا رب، تیری رضا کا رب، تیری اطاعت کا رب اور تیری خوشنودی کا رب. اب جو تیری رضا میں آ گیا وہ رب کی رضا میں آ گیا ربک. مگر سیدہ نے عقیدہ بھی سمجھا دیا، بائی پاس نہیں کیا.
یہاں لوگ ڈائریکٹ کے ربک، اے فاطمہ تیرا رب ہے، ہاتھ جوڑے بولا مجھے کیا خبر تھی تو میرا رب ہے۔ یہ چینل دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے ربک، سیدہ لاج رکھ رہی ہیں اپنے بابا کی، فرمایا انا ربک رادن، اشارہ حضور کے چہرے کی طرف کر کے کہا مولا مجھے کیا خبر تھی تو میرا رب ہے، انا ربک رادن، میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے رب سے راضی ہوں۔ جواب بنتا تھا ربک صیغہ فاطمہ کی طرف ہے، تیرا رب، فرمایا مولا تیرا محبوب ہے، اس کے بغیر میرا رب، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، میرے مولا ناراض نہ ہو جائیں۔ حضور کے چہرے کی طرف رخ کر کے فرمایا انا ربک رادن، میرا رب کدھر سے، میں تو رب مصطفیٰ سے راضی ہوں۔ یعنی اب کسی کو کوئی رینک مل جائے پھولے نہیں سماتا، بات ختم کر رہا ہوں، کوئی رینک مل جائے تو پھولے بولیے نہیں سماتا، تو فاطمہ سے بڑھ کے رینک کس کو ملا، ربک، فاطمہ کا رب۔ بھول جاتی نا حضور کو، اتنا بڑا مرتبہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ۔ آج کوئی تھوڑا ذکر کر لے کہتے ہیں میری اللہ سے لگ گئی، بیچ میں سب مائنس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں عقیدے مت خراب کرو، پیغام دے رہا ہوں، سیدہ کائنات کا پیغام ہے کہ اگر رب خود بھی کہے ربک تو کہہ دو میں تو رب مصطفیٰ سے راضی ہوں۔ علامہ لیاقت حسین ہاشمی، ان کا ایک مضمون منہاج القرآن میں چھپا تھا، شہادت امام حسین قربانیوں کا تسلسل۔ وہ آل سے محبت رکھنے والا ایک نوجوان تھا، میرا چونکہ ان کے ساتھ 12 سے 15 سال کا عرصہ گزرا ہے، 7 سال یونیورسٹی میں نے انہیں کامل، متقی، آل سے محبت کرنے والا، وطن کی محبت، والدین کا ادب، یہ تمام اوصاف جو ایک شخص کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان میں بدرجہ اولا بدرجہ اتم پایا۔ نہ صرف تحریر میں، تقریر میں، اور جس طرح انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک کے لیے پیش کیا، تحریر میں بھی اپنے ملک کا، اپنی نوجوان نسل کو اس کی آبیاری کرتے رہے۔ آج کئی ہزاروں نوجوان ہیں جو ان کے علمی فیض سے، فن تقریر سے، فن تحریر سے شناسا ہو کر مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علامہ شیر محمد سیالوی صاحب بھی موجود ہیں، کئی فضلاء ہیں۔ تو وہ شخص جو خود تو چلا گیا مگر جو تناور پودے اس نے لگائے تھے آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کا ثواب علامہ ہاشمی صاحب کو پہنچ رہا ہے۔ اور میں خود بھی برملا اقرار کرتا ہوں کہ قبلہ ہاشمی صاحب کی موجودگی میں ہر شخص کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، میں تحریر میں ان کا شاگرد ہوں، فن تحریر میں ان کا شاگرد ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ملکی سطح پہ میں کئی دفعہ ان سے کہتا، وہ کہتے تھے مکھن کم لگاؤ، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے، میں نے کہا پورے ملک میں اگر آپ لکھنے پہ آ جائیں تو شاید اس میدان میں دور دور تک کوئی آپ کا ثانی نہیں ہوگا۔ تقریر تو تھی لیکن میں تحریر کا، جو ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے وہ جانتا ہے، جو گر انہیں الفاظ کو جملے میں پرونا، لفظوں سے کھیلنا، ان کی تسبیح بنانا اور پھر ان کو ڈیلیور کرنا، یہ فن آتا تھا اگر آج کے دور میں کسی کو تو لیاقت حسین ہاشمی صاحب میری قربت ہے۔ اور جس پیرانہ سالی میں انہوں نے محنت کی، یہاں تک آئے، ایم فل کیا، ابھی پی ایچ ڈی کے خواہاں تھے، پھر ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ملک کے لیے، قوم کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے آج بھی ان کی تحریریں، ان کا ایم فل کا تھیسس، ان کی مختلف اخبارات میں تحریریں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا 2002 سے میں نے اور انہوں نے روزنامہ اساس کے لیے لکھنا شروع کیا، اور چشتی صاحب کو یا شمریز صاحب کو پتا ہوگا، میرے نالج کے مطابق 500 سے زائد تحریریں ان کی ہونی چاہیے نیوز پیپر میں ہیں، وہ کٹنگز جو ہم اکٹھی کرتے تھے۔ تو فن تحریر ہو یا تقریر ہو، ہر فن کا بادشاہ تھا، اور 12 کتب کے مصدے موجود ہیں، 3-4 کا تو مجھے بھی پتا ہے، اور ہم اکٹھے بیٹھتے جب لکھتے تو میرے خیال میں چشتی صاحب کو ملال نہیں ہوگا، شوکت بھائی کو بھی، اتنا عظیم بھائی جب اتنا بڑا کام کر کے چلا جائے تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو ان کے لیے چند اشعار میں ختم کرتا ہوں، اور یہ میں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں نعت لکھی تھی کچھ عرصہ پہلے، بیٹھے بیٹھے
تو ان کا کرم ہوتا ہے، کبھی لکھ لیتے ہیں. تو یہ چند جملے ان کی ہاشمی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، اور اس پہ سجدے بھی ہیں. یہ لکھے تھے میں نے امام پاک کی بارگاہ میں، جو ہدیہ کر رہا ہوں ہاشمی صاحب کی روح کو، کہ میری حیات کی چلن میں حسین بولتا ہے. یہ رات 2 بجے میں نے نظم لکھی، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے شاید پبلکلی بندہ نہیں بتا سکتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میری حیات کی چلن میں حسین بولتا ہے، میری ممات کی پھبن میں حسین بولتا ہے. یہ جو ممات کی اور لفظ پھبن ہے، شاہ جی سمجھ گئے ہوں گے، شوکت بھائی جو احباب علم و دانش ہیں، کہ جب چہرہ جنازہ اٹھے اور چہرہ بتا دیتا ہے، نسب بھی کھنگال دیتا ہے، نسبتیں بھی کھول دیتا ہے. جو نسبت والے ہیں ان کے چہرے کھلکھلے ہوتے ہیں. اور میں ہاشمی صاحب، آپ کو ایک بزرگ ہیں، ہاشمی صاحب کا وصال ہوا، میں نے جب ان کے جنازے کی تصویر دکھائی، سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، تو ابھی بھی میں 9-10 محرم وہاں حاضری ہے، تو میں نے کہا شاہ جی ذرا بتائیں. تو سوچ کے کہنے لگے بیٹا کس کا ہے؟ میں نے آپ کا بتایا. تو کہتے ہیں بڑا جاندار جانثار تھا حضور کی آل. یہ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، جاندار جانثار تھا حضور کی آل. تو چہرے بتا دیتے ہیں، اسی لیے کہا کہ میری حیات کی پھبن میں حسین بولتا ہے، میری ممات کی پھبن میں حسین بولتا ہے، میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ. میری ہر بات کی، یہ ہاشمی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ. یہ میں حیدر شاہ جی کو پتا ہے، وہ سپیچ لکھواتے بھی رہے. شاہ جی ہمارے دوست ہیں، ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے، آپ بڑے ہیں. ہاشمی صاحب سے جو سپیچ لکھواتے تھے، یہ اس پہ یہ شعر فٹ آتا ہے کہ میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ، میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ، میری ہر بات کی تفسیر کا. جب وہ سپیچ لکھتے تو اس میں جو رنگ، جو فصاحت و بلاغت جب بولتے تو یہ حسینیت کا کمال ہوتا ہے. جو ان سے محبت کرے، میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ، میرے لہجے کے سخن میں حسین بولتا ہے. میری ہر بات کی تفسیر کا حال تو دیکھ، میرے لہجے کے سخن میں حسین بولتا ہے. اور قبلہ چیز صاحب، آپ کی نظر، مجھے جب ہم ملتے ہیں لوگ مجھے کئی کہتے ہیں یار سلم ہو گئے ہیں، سمارٹ ہو گئے ہیں، یا وہ ایک جو ویل آف ہونا ہوتا ہے ویسے آپ لوگ نہیں دکھتے. میں کیا، ہم عاجز فقیر لوگ ہیں، حسینی لنگر کے شیدائی ہیں. تو میں نے اس پہ میں نے کہا مجھ سے ملنا ہے تو بس اتنا ہی خیال رہے. لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے شاہ جی، ہمارا پروٹوکول کیا ہے چوئی صاحب؟ مجھ سے ملنا ہے تو بس اتنا ہی خیال رہے، میری ادا کے ملن میں حسین بولتا ہے. مجھ سے ملنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہی نعت امام پاک کی بارگاہ میں میری بخشش کا ذریعہ. کچھ نہیں ہوگا تو یہی پیش کر لیں گے. جیسے سیدنا عمر نے کہا تھا کچھ نہ ہوا تو یہ تختی پیش کر دوں گا، یا رسول اللہ نواسوں نے غلامی میں قبول کر لیا. اور یہ بھی جو لکھا ہے سب میرے مرشد کا، میرے قائد کا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا. میں جذبات میں نہیں بیان کر سکتا، اتنا گہرا سمندر ہے جو عطا کرتا، بن مانگے عطا کرتا. یہ منہاج القرآن ہے. باقی منہاج القرآن 2 لفظ ہٹا دیں شخصیت سے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. واللہ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں، یہ اس قائد کا جسے در حسینی سے سوغات ملی کہ مجھ سے ملنا ہے تو بس اتنا ہی خیال رہے، میری ادا کے ملن میں حسین بولتا ہے. اور جو افواج پاکستان نے قربانیاں دی ان کے عوض کہ نہ دہشت ظلم نہ خوف یزیدیت مجھ کو. یہاں بم دھماکے خود کش حملے ہوتے تھے. نہ دہشت ظلم نہ خوف یزیدیت مجھ کو، کہ اب شہر امن میں حسین بولتا ہے. یہ حسین کا صدقہ ہے. اور مقطع عرض ہے، مقطع سے آپ یوں سمجھیں وہی جو سیدنا عمر نے بھیجا تھا حسین کے کہو غلامی میں لکھ لے. اسی پہ لکھا ہے کہ اٹھا لے جام
تو میں خانہ کربل سے اے عمر. چونکہ میرا بھی نام نسبت فاروقی ہے اور نسبت فاروقی نسبت حسینی میں گم ہے. میں نے بیٹے کو اسکول بھیجا. قبلہ پیر صاحب ہمارے ہاں یہ چیز صاحب آپ چونکہ یورپ میں یہ فینومینا دیکھیں. میرے بیٹے کا نام ہے محمد باقر حسین, ایک ہی بیٹا ہے, اور بیٹی کا نام ہے فاطمہ زہرا, چھوٹی کا ہے عائشہ صدیقہ. تو ابھی چھوٹی ہے, تو بڑے کو جب اسکول بھیجا تو میڈم نے پوچھا بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد باقر حسین. تو اس نے کہا بیٹے آپ غیر سنی ہیں. تو اسے کیا پتا, ابھی وہ 4th 5th کلاس. وہ گھر میں آ کے مجھے کہتا ہے میڈم نے آج کہا ہے آپ کا نام سن کے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ غیر سنی ہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, کل جا کے کہنا ہے کہ میرے بابا کا یہ نام ہے. تو کل وہ اگلے دن گیا اسکول, چٹ پہ لکھا ہوا تھا. میڈم نے کہا ہاں بھائی. کہتی ہے میرے ابا کا نام محمد عمر ہے. کہتا ہے اس کے بعد وہ خاموش. یعنی ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے, پرابلم یہ ہے. تو آل کا در جو ہے صحابہ جتنے بھی ہیں, یہ سن لیں جھگڑا ختم ہو جاتا, جتنے صحابہ ہیں وہ آل رسول کے در کے غلام ہیں, ڈرتے ہیں. اور میں پیر صاحب کی موجودگی میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں. یہاں اہل تسنن بھی ہیں, اہل تشیع بھی, سب کا مجمع ہے, تمام دوست. میرے ایک سوال کا جواب ڈھونڈیے گا آپ سب, تاکہ آپ بھی پڑھنے کا موقع ملے. امام حسین علیہ السلام 6 سال کے تھے, حضور کا وصال ہوا. کربلا میں گئے اوبن 56 سے 58 سال. میرا ایک سوال ہے, 6 سے لے کے 56 سال تک کا درمیانی عرصہ کدھر گیا؟ کیوں نہیں ملتا کتابوں میں؟ سوال ہے یا نہیں؟ اس لیے نہیں ملتا کہ جب صدیق اکبر کا دور تھا تو اگر لکھا ہوتا تو ہمیں ملتا کہ ابو بکر صدیق حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہے. یہ ہوتا. عمر فاروق ان کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, عثمان غنی کے در کا پہرا دیتے ہوئے حسنین کریمین وہاں پہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے. سوال ہے یہ درمیانی عرصہ اس لیے مٹا دیا گیا تاکہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق پیار محبت والا سامنے نہ آ جائے. یہ امت کو تقسیم کرنے کی سازش تھی. حضرت بھی بیٹھے ہیں, یہ ہے بعض کتابوں میں, اب تحقیق ہو رہی ہے, کھوج نکالی جا رہی. تو اسی پہ مقطع عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ اٹھا لے جام تو میں خانہ کربل سے اے عمر, کہ اب شراب کہن میں حسین بولتا ہے.